اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی بڑی عزت دی ہے۔ یہاں پر جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور جانوروں کو بھوکا رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ تو مقام جانوروں کا ہے، انسانوں کا مقام جانوروں سے افضل ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی انسان کے ساتھ دغا بازی کریں گے، دھوکہ کریں گے، کسی کے بچوں کو رلائیں گے؟ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا ایک بچہ بھی رو رہا ہے، یاد رکھنا آپ کی تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، آپ کو جہنم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی ٹھکانہ نہیں دے گا۔ اور انسانوں سے اوپر والا درجہ مسلمانوں کا ہے، اور پھر انسانوں میں مسلمان، پھر مسلمانوں کے ساتھ ظلم۔ اب چوریاں جو کر رہے ہیں وہ کیا جانوروں پر ظلم ہے؟ اللہ تو جانوروں پر ظلم بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ کون لوگ ہیں جو دھوکے دیتے ہیں؟ آن لائن کاروبار کرنے والے اور پھر دغا بازیاں کرنے والے پیسے کھا جاتے ہیں، جو پیسے لے لیتے ہیں، آن لائن پیسے منگوا لیتے ہیں اور چیز جعلی بھیج دیتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ایک صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں محاذوں پر، جنگوں پر بھیجتے ہیں، اگر وہاں پہ میرے کسی شخص کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے اور میں اس کو مارنے پہ تلا ہوں، وہ مجھے مارنے پہ تلا ہوا ہے، اس شخص کی تلوار سے میرا ہاتھ کٹ جائے اور پھر وہ شخص دوڑے جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے، اور میں جب اس کو مارنے کے لیے جاؤں تو وہ شخص کہے، بس یار میں نے اللہ کی غلامی کو پسند کر لیا ہے، میں اللہ کا تابع دار ہو گیا ہوں۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر میں اللہ کی تابع داری میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے قتل کروں یا نہ کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ہرگز اس کو قتل نہ کرنا۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ہاتھ تب کاٹا تھا جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، جب اس کو احساس نہیں تھا، اب اس کو احساس ہو گیا ہے، اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ زمانہ جہالت کی غلطیاں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جب انسان واپس آ جاتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے قتل کر دوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پہ کھڑا کرے گا جس مقام پہ تو اس کو قتل کرنے سے پہلے تھا۔ یعنی تو کتنے مضبوط ایمان والا شخص تھا کہ اللہ کے رستے پہ جہاد کے لیے نکلا، اور تو نبی پاک کا صحابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تیرے مقام پہ کھڑا کرے گا، اور تجھے پھر اللہ تعالیٰ اس کے مقام پہ کھڑا کرے گا جب وہ جاہل تھا، جب وہ کافر تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان کسی انسان کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو وہ دین اسلام میں نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں،
نبی پاک کے الفاظوں سے اوپر تو کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے، نبی پاک کے فتوے سے اوپر کسی کا فتویٰ نہیں نہ ہو سکتا، نبی پاک نے فرمایا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو جس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بیان دیا ہو اور یہ جملے نہ کہیں، ورنہ ہر محفل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ضرور کہے ہیں۔ یعنی ان جملوں کا وزن آپ سمجھیے کتنا ہوگا کہ جو جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار بیان فرما رہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ آپ سمجھیے کہ اگر انسان کی اتنی قدر ہے تو مسلمان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور ہم مسلمانوں کو دھوکے دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ دغا بازیاں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا نام خود رکھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ نہ تو ہم اللہ کی مانتے ہیں نہ اس کے رسول کی۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم اس گمان میں ہو کہ ہم ایمان لے آئے اور بس جنتی ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، جنتی نہیں ہوئے، ہم نے تجھے جہنم کے رستے سے ہٹا کر تمہیں جنت کے رستے پہ ڈالا تھا، جنت کے رستے پہ، جنت میں داخل نہیں کیا تھا۔ اب تم نے محنت کرنی تھی، اسٹرگل کرنی تھی، تو جانا تھا جنت کی طرف، سفر کرتے کرتے آخر تم جنت میں پہنچ جاتے، اور تم رستے میں ہی ڈگمگا گئے، تم نے تو سفر کیا ہی نہیں جنت کا۔ تم ایسے بدبخت بنے کہ جنت کے رستے پہ آنے کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے رستے پہ چلا، ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، جو اللہ کے رستے پہ چلتا ہے اللہ اسے آزماتا ہے، اللہ اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے، جو پاس ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ پاس ہوتا ہے، اب ایک انسان پہ غربت آ گئی ہے، وہ مسلمان، اب لوگ کہتے ہیں کہ تو سود کھا لے، وہ کہتا نہیں مجھ پہ آزمائش ہے، میں نے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھانا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے آزمائش میں فیل نہیں ہونا۔ یہ انسان ہے صبر والا۔ انسان کے پاس کسی شخص نے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کیا اور وہ شخص ساتھ بھی نہیں رہتا، اور آپ کے ہاتھ میں سارا مال ہے، دنیا کا سارا مال، سارے پیسے، اور آپ اگر اس میں ڈنڈی مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں، اس کو خبر نہیں، لیکن آپ تو اللہ کے رستے پہ ہیں نا، آپ تو ایمان لے آئے ہیں، آپ تو مسلمان ہو گئے ہیں، آپ نے تو اللہ کی غلامی کو پسند کیا ہے۔ آپ کا تو ایمان یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ سب سے زیادہ تیز ہے، اس کے کیمرے کی جیسی ریکارڈنگ ہے ایسی کسی کی ریکارڈنگ نہیں۔ دوسروں کا کیمرہ بند ہو سکتا ہے، جھریاں آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیمرے بند نہیں ہو سکتے۔ یہ سدا انسان کے اوپر ہے، تو وہ انسان خوف کھاتا ہے۔ یہ ہے انسان وہ جو آزمائش میں پاس ہو رہا ہے، یہ ہے وہ شخص جو اللہ کے رستے پہ چلا، اللہ نے آزمایا، اب ماحول تو بنا ہوا ہے، سارے دوست ہی بے نمازی ہیں، اب تجھے اللہ آزما رہا ہے، اذان ہو گئی، تو اٹھ کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تیرے گھر میں کوئی بچہ چیز لے کے آ گیا جو آپ کے گھر کی چیز نہیں ہے، تو اس کے گھر میں واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا، حالانکہ ساتھ والے گھر کو خبر ہی نہیں ہے۔ تیرے ساتھ کسی کی لڑائی ہوگی اور وہ تجھے گالم گلوچ دے رہا ہے، اب تیرے اوپر یہ امتحان ہے کہ تو صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے عقل مندو اپنی عقل کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو آگے کھڑے شخص نے عرض کی، یا علی کیا عقل کی بھی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، بے وقوفوں کے لہجوں کو برداشت کرنا یہ عقل مندوں کی عقل کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بے وقوفوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے۔ منافقت کسے کہتے ہیں؟ ایک دکاندار اپنی دکان میں ہے تو وہ سارے کپڑے کھول کھول کے دکھا رہا ہے، سارے کپڑے کھول کھول کے دکھا رہا ہے، تو اس کو پسند نہیں آئے، اس نے غصہ نہیں کیا، گاہک نے اگر نہیں پسند کیا تو وہ گاہک چلا گیا، اس نے دوبارہ اس کو فولڈ کرنا شروع کیا۔ اب وہی اگر دکاندار باہر گیا ہے تو باہر جا کر کسی کے ساتھ اگر کندھا لگا تو وہ دکاندار اس کو گالیاں دے رہا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی غرض کی خاطر اس کا لہجہ ٹھیک تھا، یہ اس کا اخلاق تھا صرف دنیا کمانے کے لیے، اس کا ویسے لہجہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ ایک انسان باہر دوستوں میں بڑا ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، بڑا ہنس مکھڑ ہے، اور جب گھر میں آتا ہے تو پھر وہ تکبر کرتا ہے، جہاں کھانا کھایا برتن وہیں پڑے ہیں، اور اونچی آواز سے بول کے چیخ کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر منافقت ہے، یہ بندہ دوغلا پولیسی کرتا ہے۔ اگر اس کا مزاج ہی ایسا ہے تو پھر تو ہر طرف ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، بندے اپنے مزاج کو ماحول کو دیکھ کر بدلتے رہتے ہیں، بدلنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دو رنگی نہ کر، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ اگر جانوروں کی اللہ فرماتا ہے کہ تم قدر کرو تو انسانوں کی بدرجے اولا قدر کرنی چاہیے۔ جو انسانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ عبادت میں کمی بیشی اگر ہو جائے، کوئی وضو درست نہیں ہو سکا اور بندے کو یاد نہیں رہا، اور اگر نماز میں کوئی کمی بیشی ہوگی، نماز پڑھی تھی، رکوع ٹھیک نہیں ہوا، سجدہ ٹھیک نہیں ہوا، بعد میں خیال آیا، اس میں وہ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کی نماز قبول کر لے گا، لیکن معاملات میں اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی بات قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اللہ کے رستے پہ نکلا جہاد کے لیے، مال ساتھ لے کے نکلا، اپنی جان کو ساتھ لے کے نکلا، اور وہاں اس کا مال بھی چلا گیا، جان بھی چلی گئی، شہادت کا اس نے مرتبہ حاصل کیا۔ اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، اس پر کسی کا قرض ہے، جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بھی اس وقت تک جنت داخل نہیں کرے گا۔ یہ انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، اس کو بخوبی ہینڈل کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم انسانوں کو آزماتے ہیں، ان میں جو پاس ہوتا ہے ہم اسے مقام دیتے ہیں، اسے ہم جنت دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہمیں آزما رہا ہے، حالات جیسے بھی ہیں، ہمیں ویسے گزار کے ہمیں نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں حالات کو برداشت کرنا چاہیے۔ اب حالات جیسے بگڑ رہے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم انصاف نہیں کرتے اپنی زندگی میں۔ اگر کوئی اللہ نے سیٹ دے دی ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ہی طاقتور ہوں، طاقتور تو ہے، پھر تجھ سے فرعون اچھا تھا جس نے انکاری کر دی تھی کہ میں نے ان کو نہیں ماننا، اور تجھ منافق سے وہ فرعون بہتر تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک طرف لیا تھا، ایک دھڑا لیا تھا، یا انکاری کا یا اقراری کا، اس نے انکاری کا دھڑا لے لیا، اور آپ اوپر سے تو اقرار کرتے ہیں کہ میں آپ کو مانتا ہوں، اور دل سے آپ کفر کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دین اسلام کو قبول کیا ہے تو ہمیں دنیا والوں کو بتانا چاہیے کہ اے لوگو، آپ اگر یہودی سے مال خریدیں گے وہ 2 نمبری کر سکتا ہے، جاپان سے مال خریدیں گے 2 نمبری کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہندو جھوٹ بول سکتا ہے، سکھ جھوٹ بول سکتا ہے، عیسائی جھوٹ بول سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہر شخص جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا یہ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔